ہلکا سا اشارہ کر دوں، اگر یہاں بھی کئی کہتے تھے مریں گے تیرے ساتھ، جیئیں گے تیرے ساتھ۔ رمضان المبارک میں یارو روڈ بنا گزرنے نہیں دیتے تھے، جانے نہیں دیتے تھے۔ ہم تو مرنے کے لیے آئے ہیں، مریں گے اس کے ساتھ، جیئیں گے اس کے ساتھ۔ ایک صاحب بڑا ذمہ دار کراچی کا، اس نے کہا تھا میری پیشانی پہ کوئی گولی مار دے میں گولی قبول کروں گا، میں نہیں چھوڑ سکتا خان کو۔ ماشاءاللہ تھوڑا سا یہ ہمارے فرشتے گئے، ہم نے کہا نا جی ہمیں کچھ نہ کہنا، ہم کوئی صفائی سے ابا والے تھوڑے ہی ہیں، ہم تو یہی ہے بس، کچھ نہ کہنا بس، 1 منٹ کی کراؤ ہم سے پریس کانفرنس۔ گزرتے گزرتے جا رہے ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا خان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور کل 100 بندوں نے جہانگیر ترین کے ساتھ بیٹھ کر کے کہہ دیا اس کو چھوڑ آئے ہیں اور تیرے ساتھ آ گئے ہیں۔ چھوڑا ہے نا، سیاسی بات نہیں کر رہا، باتیں تو اتنی ہونی چاہیے نا یارو۔ ہم نے مارے نہیں کھائیں، کھائی ہے نا، ہم سے بڑی مار کس نے کھائی ہے؟ ہم سے زیادہ قربانی کون ہے دینے والا اس ملک میں؟ ہم نے جیلوں کو آباد کیا 20 سال 25 سال 29 سال 6 مہینے 10 دن ہمارا ایک نوجوان گزار کر کے آیا جب گیا تب بھی کہتا تھا صحابہ زندہ باد، 29 سال کے بعد آ کر کے پھر کہتا ہے صحابہ زندہ باد۔ کہا یا نہیں کہا؟ پیچھے ہٹے ہم، اس لیے کہ ہمارا تو ایمان ہے، ہماری سیاست تھوڑا ہی ہے، ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اس لیے شہادت مل جائے سعادت والی بات ہے، غازی بن گئے تب بھی سعادت والی بات ہے، ہم نے میدان چھوڑا نہیں۔ اور اگلا جملہ بھی کہوں گا یارو، گرفتاریاں نہیں، ہمارے کارکنان ہمارے لیڈر شہید ہو گئے، حق نواز شہید ہوا، اشار شہید ہوا، ضیاء الرحمن شہید ہوا، اعظم طارق شہید ہوا، علی شیر حیدری شہید ہوا، شمس الرحمان شہید ہوا۔ ہم نے کسی سرکاری عمارت پہ حملہ کیا؟ آگ لگائی کہیں؟ سرکاری جگہوں کو جا کر جلایا؟ کسی کو مرد آباد کہا؟ کسی ادارے کے خلاف ہم بولے؟ یارو جس کا لیڈر مارا جائے، یہاں تو صرف گرفتار ہوا تھا، صرف گرفتاری ہوئی، ہمارے لیڈر شہید ہوئے، ایک نہیں 7 سربراہ شہید ہوئے۔ بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہم نے کبھی کسی کو پتھر نہیں لگنے دیا، کسی کو تھپڑ نہیں لگنے دیا۔ 45 لاشیں اٹھائی تھی میں نے ملتان رشید آباد میں، جب کسی کو ایک تھپڑ پتھر نہیں لگا تھا، اس وقت کے وہاں کے ڈی پی او اور تعینات کیپٹن ابراہیم میرے پاس کھڑے تھے، مولانا صاحب شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں، ہم تو سمجھتے تھے آج ملتان جلا دیا جائے گا، راکھ ہو جائے گا، آپ نے ایک پتھر نہیں لگنے دیا۔ میں نے اسے کہا تھا کیپٹن صاحب میری مجبوری ہے، ملتان پاکستان کا ایک شہر ہے اور پاکستان میرا گھر ہے، میرا ملک ہے، ہم اس ملک کو جلانا، ہم اس ملک کا نقصان کرنا، لیڈروں کی شہادتیں ہوئی، ہم نے کسی کو آگ لگائی نہیں۔ اور یہاں پر ایک لیڈر گرفتار ہی ہوا، بس تھوڑی دیر کے لیے ہی ہوا، 1 دن کے لیے ہی ہوا، یا وہ 1 دن کے بعد ہی آ گیا، بحران مچ گیا، ہائے کیا ہو گیا، کور کمانڈر کے گھر کو جلا دیا گیا، فوجیوں کو پتھر مارنے شروع کر دیے، جی ایچ کیو پہ جا کر چڑھائی کر دی، اور ملتان میں کینٹ کے علاقے میں داخل ہو کر کے جو کر سکتے تھے وہ کر دیا، فیصل آباد میں ایک حساس ادارے کے دفتر کے اوپر جا کر کے چڑھائی کر دی، کراچی میں جا کر کے بہت ساری پولیس کی وینوں کو جلایا اور ریجر کی چوکیوں کو نظر آتش کیا۔ اس انداز میں کوہاٹ میں ایک وہ بڑا جرنیل جس نے جہاز میں بیٹھ کر کے انڈیا کے جہازوں کو تباہ اور برباد کیا تھا، جس کی بہادری کے چرکے
انڈیا کے جرنیلوں کی زبانوں پر تھے، اس کے مجسمے کو اٹھا کر کے توہین کرتے رہے، آگ لگاتے رہے۔ یارو سرگودا میں وہ پڑا ہوا جہاز، جس جہاز پہ بیٹھ کر کے ایم عالم نے جہاز پہ بیٹھ کر کے انڈیا میں گیا، 1 منٹ میں انڈیا کے 6 جہازوں کو تباہ کر کے آیا تھا۔ انڈیا جس جہاز کا نقصان نہ کر سکا، یہ کون تھے جو اس جہاز کو آگ لگا رہے تھے؟ یہ پاکستانی تھے؟ ہو سکتے ہیں، کون ہوں گے؟ کوئی انڈیا کا ایجنٹ ہی ہو سکتا ہے، کوئی اسرائیل کا ایجنٹ ہو سکتا ہے، کوئی اس کا ایجنٹ ہوگا جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے پریس کانفرنس کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اس ملک میں ہم خونی انقلاب لائیں گے۔ کہا تھا، آپ نے سنا ہوگا، میں نے سنا ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا۔ وحدت المسلمین کا سربراہ راجہ ناصر عباس، اس نے کہا تھا اس ملک میں خونی انقلاب لائیں گے اور خمینی کا انقلاب لائیں گے۔ میں نے اگلے دن ہی پریس کانفرنس کر کے کہا تھا تو خونی انقلاب لانے کی باتیں کر رہا ہے، ذرا جرأت کر کے باہر نکلنا، انشاءاللہ صحابہ کے سپاہی تمہارا راستہ روک کر کے دکھائیں گے۔ اور پاکستان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، ہم پاکستان کی جنگ لڑیں گے۔ ملک کے خلاف خونی انقلاب کی کوئی بات کرے گا، ہم اسے ملک کی سڑکوں پہ چلنے نہیں دیں گے۔ انڈیا اسرائیل کی ایجنسی کر کے ملک کو کوئی کمزور کرنا چاہے گا، ہم ملک کے خلاف ہونے والی ہر سازش کا راستہ روکیں گے، ناکام کریں گے۔ میں نے اس وقت جواب دیا تو جس نے یہ کہا تھا، یہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا، اس نے کہا تھا، اس کے ماننے والوں نے کر کے دکھا دیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو گیا، کوئی روکنے والا ہی نہیں تھا، چھوٹی سی بات ہو جائے پولیس آ جاتی ہے، فوج آ جاتی ہے، روکا کیوں نہیں؟ باتیں ادھر ادھر کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کوئی اس طرح کے ابھی سیاسی نہیں ہیں، میں ضرور اتنا کہتا ہوں، سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں سے لڑیں، سیاسی لیڈر سے لڑیں، کرو مقابلہ تم، مگر وہ بھی دائرے میں رہ کر، زبان کو کنٹرول کر کے، دائرے سے نکلی ہوئی گفتگو نہ کرو، اوئے اوئے کر کے باتیں مت کرو، ذمہ داروں کے نام لے کر کے انہیں اوئے اوئے کر کے مخاطب نہ کرو، یہ لیڈر نہیں ہوتا، یہ کوئی بدتمیز ہوتا ہے، اور جو بدتمیز ہو وہ لیڈر نہیں ہو سکتا۔ ہم نے بھی لڑائیاں لڑی، میں بھی کہتا ہوں ہم نے لڑائیاں لڑی، جنازے اٹھائے، ہم نے اپنے مخالف کو اوئے کہہ کر کے نہیں، ہم پھر بھی صاف کہہ کر کے کہتے ہیں فلاں نے یہ کہا، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہتے ہیں قانون حرکت میں آئے پکڑو اس کو، عبرت کا نشان بناؤ، ہم یوں کہتے ہیں۔ جنازے اٹھا کر کے بھی ہم نے بدتمیزوں والی زبان استعمال نہیں کی۔ جو بدتمیزی بد زبان ہو یہ کبھی لیڈر ہو سکتا، اور جو لیڈر ہو وہ بد زبان ہوتا نہیں ہے۔ آپ لاہور کے قریب ہیں، لاہور میں انڈیا کا بارڈر آپ کے قریب ہے، کبھی بھی وہاں پر واقعات ہوتے رہتے ہیں، جوان شہید ہوتے رہتے ہیں، تو وہاں ان کا راستہ روکنے والا کون ہوتا ہے؟ جب انڈیا کے فوجی ادھر سے فائرنگ کرتے ہیں، کون راستہ روکتا ہے؟ اونچی آواز سے فوج روکتی ہے نا۔ کبھی کوئی سیاسی لیڈر دیکھا ادھر گیا ہو؟ ہم گئے تھے 2013 میں، ہم نے انڈیا کے بارڈر پہ جا کر دفاع پاکستان کونسل کی پوری قیادت، ہم نے پاکستانی پرچم اٹھائے ہوئے تھے، پاکستان زندہ باد کے نعرے انڈیا کے بارڈر پہ جا کر کے لگائے تھے، انڈیا کو بتایا تھا ذرا میری آنکھ سے ادھر کو آیا، دیکھا، قدم بڑھایا، تمہاری آنکھیں بھی نکال دیں گے، تمہارے قدم بھی توڑ دیں گے۔ ہم نکل کر کے گئے تھے۔ کبھی تم نے نہیں دیکھا سیاستدان انڈیا کو کہے ادھر نکل کر کے جائے، وہاں مقابلے کے لیے کون جاتا ہے؟ کون جاتا ہے؟ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ملک میں سیلاب آیا، کون بھاگا ہوا پھرتا تھا؟ کسی لیڈر کو پانی میں داخل ہوئے دیکھا؟ ماشاءاللہ قالینوں کے اوپر سے چل کر کے تو ایک لیڈر گیا تھا۔ کسی فوجی کو دیکھا وہ قالینوں کے اوپر سے گزر کر کے جائیں؟
وہ پانیوں میں تیرتے ہوئے نظر آئے، لوگوں کو پانیوں سے نکال کر کشتی میں بٹھا کر کے خشکی پہ لاتے ہوئے نظر آئے، خشک راشن وہاں پہنچاتے ہوئے نظر آئے۔ جب زلزلہ آیا تھا تب وہی جوان نظر آئے، جب کورونا آیا تھا تب بھی بھاگتے ہوئے وہی جوان آئے۔ جو ملک کی سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں وہ اگر محافظ نہ ہوں تو آپ مجھے بتلائیں، ادھر یہ بارڈر ہے، ایک بارڈر ادھر ہے، ایک بارڈر ادھر ہے، یہ سارے خالی چھوڑ کر کے بیٹھ جائیں، ملک بچ جائے گا، ملک محفوظ رہے گا؟ تو اس ملک کی حفاظت کے لیے جو ڈیوٹیاں ادا کرنے والے ہیں، جو یہ بھی کہتے ہوں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سیاست میں آنا نہیں چاہ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہوں، پھر زوری ان کو سیاست میں لانا چاہیے؟ نہیں لانا چاہیے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں آنا چاہتے، حافظ صاحب ہیں ماشاءاللہ، حافظ صاحب بھی ہیں نا، وہ تو آرمی چیف ہمارے اس وقت والے حافظ صاحب بھی ہیں، حافظ صاحب پہ ہمارا تو اعتماد ہے، حافظ صاحب غلط نہیں ہو سکتا، ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ہمیں امید ہے جس نے قرآن سینے میں محفوظ کر کے قرآن کی حفاظت کی ہے، انشاءاللہ قرآن کی برکت سے وہ پاکستان کی بھی حفاظت کرے گا، کرنے والی اللہ کی ذات ہے، مگر قرآن اس کے سینے میں ہے، ہمارا اعتماد ہے۔ اس لحاظ سے بدبختی یہ ہوئی کہ سیاستدانوں کو چھوڑا، ان کو چھوڑ کر کے اس ادارے کے خلاف بدزبانی نام لے لے کر کے، ایک کا نام، جانے والے کا نام، آنے والے کا نام، ادھر جو لاہور میں بیٹھا ہے اس کا نام، جو پنڈی میں بیٹھا ہے اس کا نام، ایک ایک کا نام لے کر کے برے برے القاب کے ساتھ اس کو جب مخاطب کر رہا تھا، تو جب گرفتاری ہوئی تھی وہاں سے میسج یہ نہیں چلے تھے کہ سارے فوج کے پیچھے پڑ جاؤ، چلے تھے نا؟ ملک کی حفاظت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ وقت کم ہے، بات میں نے میری پوری نہ ہو سکے، جلدی میں اس کو بھی پورا کرتا ہوں، جلدی میں بس، مگر یہ کہنا چاہوں گا اس وقت ملک کے اوپر مشکل وقت آیا ہوا ہے، اس ملک کو بچانا چاہیے نہ بچانا چاہیے؟ آپ کو یاد ہوگا کسی کو، میں نے سب سے پہلے 17 رمضان المبارک کو پاکستان میں پہلی پریس کانفرنس میں نے کی تھی، اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف بات کرنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینا تھا، میں نے کی تھی اور بڑی جرأت کے ساتھ کی تھی، بڑا چیلنج کیا تھا، میں نے کہا تھا، میں نے نام نہیں لیا تھا، میں نے کہا تھا انڈیا اور اسرائیل کے ایجنٹوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، باز رہو، تم اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے نکلو گے، تمہارا راستہ روکوں گا، اور جب ہم نکلیں گے تو میں نے 2-3 لفظ بولے تھے، لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، یہ مولانا صاحب نے کیا کہہ دیا، کیوں کہہ دیا؟ ماشاءاللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں نے جو کہا تھا رب نے وہ پورا کر کے دکھا دیا، ہو گیا، سارے ممی ڈیڈی بنے نا، یہی لفظ میں نے بولا تھا۔ برگر کھانے والے انہوں بیچاروں نے کیا مقابلہ کرنا ہے، بس ایک ایک آنکھ دکھائی، ایک جوان ادھر جو ہے نا، بس ہمیں کچھ نہ کہنا چاہیے، وہ ایک بی بی صاحبہ بیچاری گئی، اس نے کہا ایک رات گزارنا بڑا ہی مشکل ہے، میں نے کہا 29 سال گزارنا ہمارے لیے آسان ہو گیا، تیرے لیے ایک رات گزارنا مشکل ہو گیا، تم تو کہتے تھے سارے اس کو چھوڑیں گے نہیں، چھوڑ گئے یا نہیں چھوڑ گئے؟ ہم نے اس پر 19 مئی کو میں نے پورے ملک میں ایک کال دی تھی کہ 9 مئی کو ہونے والے واقعہ پر احتجاج کرنے کے لیے، مذمت کرنے کے لیے ہم جمعے کے بعد سڑکوں پہ آئیں گے۔ الحمدللہ پورے ملک میں، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے تمام شہروں میں، گلگت، بلتستان، کشمیر، ساری جگہوں کے اوپر پرچم اٹھا کر کے جہاں اس واقعے کی مذمت کی، وہیں پر افواج پاکستان سے ملک کی سلامتی کے اداروں کے ذمہ داروں سے محبت کا، یکجہتی کا اظہار کیا، اور میں نے کراچی میں جا کر کے جلوس نکالا تھا۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ اگر دیکھا ہوگا تو مجھے شاباش دینے والوں نے کہا اس دن، مولانا صاحب یہ اتنا بڑا طوفان تم کہاں سے نکال کر کے لائے؟
اتنی قربانیوں کے بعد اتنے کارکن آپ کے ساتھ ہیں، میں نے کہا الحمدللہ، اسی کا نام ہے، یہ نظریاتی جماعت ہے، حق و صداقت پہ چلنے والی جماعت ہے۔ اتنی قربانی کے باوجود میدان میں تھے، میدان میں ہیں، میدان میں رہیں گے۔ کل انشاءاللہ لاہور میں ہم ایک بڑا پروگرام کر رہے ہیں، استحکام پاکستان۔ کہاں کر رہے ہیں؟ ہائی کورٹ کے سامنے، جی پی او چوک، ہائی کورٹ کے سامنے۔ ہم نے کیوں انتخاب کیا اس جگہ کا؟ یہ جو ملک کو نقصان پہنچانے والے ملک دشمن ہیں، یہ ان کورٹوں میں بیٹھے ہوئے ججز ان کی ایک ایک ہی پیشی کے اوپر ضمانتیں لے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنی محبت کسی اور کو بھی دے دیتے تو تمہارے اوپر اعتراض نہ ہوتا۔ پہلے لوگوں پر، یہاں کے کئی لوگ ہوں گے، اس بستی کے کئی لوگ ہوں گے، یہ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، انہوں نے کتنے وقت لاپتہ ہو کر کے گزارے، سختیوں میں گزارے، تکلیفوں میں گزارے، جیلوں میں گزارے۔ شیخ پورہ آپ کا بھرا پڑا ہے، لاہور بڑا پڑا ہے۔ کبھی کسی جج نے خود نوٹس لیا کہ یہ بھی پاکستان کے رہنے والے ہیں، ان کے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ نوٹس لے کر کے بنواتے۔ کسی لاپتہ جانے والے کی ماں کو، بیوی کو، بیٹی کو بلا کر کے جج صاحب کہتے، آئی جی کو کہتے، اداروں کو کہتے مجھے اس کا بیٹا اتنے گھنٹوں میں چاہیے، اور جب وہ آ جاتا تو وہ بیٹا ماں سے ملا کر کے وہ جج صاحب کہتے مجھے یہ بیٹا ماں کی گود میں دیکھ کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ یوں کہتے تو ہم بھی خوشی کا اظہار کرتے اور مبارکباد دیتے۔ ماشاءاللہ ان کو ایک کو دیکھ کر کے خوشی ہوئی جس نے ملک کو برباد کر دیا، ملک کو تباہ کر دیا۔ اس لیے ہم کل وہاں پروگرام کریں گے، استحکام پاکستان۔ پاکستان تب محفوظ ہوگا جب عدلیہ آزاد ہوگی، پاکستان تب محفوظ ہوگا جب ملک کی سرحدیں محفوظ ہوں گی۔ ان تمام کا محفوظ ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو میری آپ سے درخواست ہوگی، جن کی ملک سے محبت ہے، ملک کے اداروں سے محبت ہے، آپ نے کل وہاں جانا ہوگا۔ ہم 11 بجے وہ پروگرام شروع کریں گے اور 4 بجے وہ ختم ہو جائے گا، شام تک نہیں جائے گا۔ آپ سے میری محبت ہوگی۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، ہم پاکستان کی حفاظت اس لیے کرنا چاہتے ہیں، یہ اسلام کے نام پر بنا، صحابہ کے جوتوں کے صدقے بنا تھا، اس لیے اس ملک کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے ہم اس کا راستہ روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے؟ اس کے لیے آئندہ بھی ہم کوئی ملکی سطح کی کاز دیں، ہمارے ساتھ تعاون کرو گے؟ اچھا یونٹ ہے یہاں کا، میں لاہور تھا، انہوں نے کہا جہاں آ جاؤ، حالانکہ شہر میں آج کسی بڑی جگہ پہ میں جمعہ، بہت سارے دوستوں کی خواہشیں تھی، میں نے اس یونٹ کو ترجیح دی کہ چلے یہاں آپ سے ملاقات ہو جائے گی، آپ کو دعوت بھی دوں گا، میں امید رکھوں گا آپ یہاں سے بھی اور اپنے ملنے والوں کو لے کر کل والے پروگرام میں شرکت کر کے پاکستان سے بھی محبت کریں گے، اسلام سے بھی محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ گفتگو میری مکمل نہ ہو سکی، مجھے بھی آگے جلدی ہے، آپ کا بھی ٹائم یقیناً زیادہ ہو گیا۔ انشاءاللہ کسی اور موقع کے اوپر میں دوبارہ آپ سے اپنی گفتگو کروں گا۔ بہت شکریہ۔